سیکنڈ یہ آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے نیکسٹ ٹاپک جو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں وہ بایوسفیئر کے بارے میں، کہ ہم نے بایوسفیئر کے بارے میں دیکھنا ہے ہسٹری، کہ کیسے سائنٹسٹس نے اس کے اوپر کام کرنا شروع کیا، کون سا ٹرم تھا جو پہلے جو ہے وہ یوز ہوا اور اس کے بعد پھر اس کو ماڈیفائی کیا گیا۔ تو ہمارے پاس آتا ہوتا ہے کہ بایوسفیئر کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ بایوسفیئر کیا ہوتی ہے۔ یہ وہ تھن لیئر ہوتی ہے جہاں پر لیونگ آرگنیزمس رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشنز کرتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس بایوسفیئر ہو جاتا ہے۔ اب بایوسفیئر کے بعد آتا ہے کہ ہیبیٹیٹ جو ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے۔ تو ہیبیٹیٹ ہم کہتے ہیں اس ایریا کو، اس جگہ کو جہاں پر کوئی آرگنیزم رہتا ہے، اپنی زندگی گزارتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ہیبیٹیٹ۔ اب اس کے اندر آ جاتا ہوتا ہے کہ آرگنیزم جہاں پر رہتا ہوتا ہے وہاں پر اس کے ساتھ بہت سارے اور فیکٹرز بھی انوالو ہوا کرتے ہیں۔ تو یہ اپنے انوائرمنٹ میں رہتے ہوتے ہیں ڈفرینٹ ایریاز کے اندر، ان کو ہم کہتے ہوتے ہیں ہیبیٹیٹ۔ اب سب سے پہلے آتا ہے کہ 1917 میں جوزف برینل نے، جو کہ ایک امریکن آرنیتھولوجسٹ تھے، آرنیتھولوجسٹ ہم ایسے سائنٹسٹ کو کہتے ہیں جو کہ برڈس کے بارے میں اسٹڈی کرتا ہے، اس نے سب سے پہلے ورڈ استعمال کیا تھا نش کا، اور اس نے جو نش کی ڈیفینیشن دی تھی وہ آج کل کی ہماری ہیبیٹیٹ کی ڈیفینیشن کی بالکل سیم ٹو سیم ہو جاتی ہے، تقریباً سملیرٹی تھی اس کے نزدیک۔ ہیبیٹیٹ اور نش جو ہے وہ کہتا تھا ایک ہی چیز ہے۔ تو اس نے کہا کہ نش کیا چیز ہوتی ہے، یہ ایک ایریا ہوتا ہے، ایک یونٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک ڈسٹریبیوشنل یونٹ ہوتا ہے جس کے اندر کوئی بھی اسپیشیز جو ہے وہ رہتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اسپیشیز وہاں پہ ریسٹرکٹ ہوتی ہے، وہ اسپیشیز اس ایریا سے یا اس جگہ سے باہر نہیں جاتی ہے، اس ایریا کے اندر رہا کرتی ہوتی ہے۔ اور کیوں اس ایریا سے باہر نہیں جاتی؟ کیونکہ اس کا سروائیول وہاں پر بہت اچھا ہو رہا ہوتا ہے، بیکاز اس کے اندر جو ہے وہ فزیکل سٹرکچر اور فزیولوجی اس ایریا کی ایسی ہوتی ہے کہ وہ اس کو سوٹ کر جایا کرتی ہے۔ اب اس کے بعد چارلز ایٹن آ گئے۔ چارلز ایٹن نے پھر نش کو اور طرح سے ڈیفائن کیا تھوڑا سا۔ انہوں نے کہا کہ نش جو ہے سمپل سی چیز ہوتی ہے کہ وہ آرگنیزم جو انوائرمنٹ میں رہ رہا ہے وہ کام کیا کرتا ہے، واٹ از دا اسپیشیز آکوپیشن۔ تو جو اسپیشیز آکوپیشن ہے، جو اسپیشیز کام کرتی ہے، فوڈ کیسے لیتی ہے وہاں پر، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ نش میں انکلوڈڈ ہوتا ہے۔ اب اگر ہم نیکسٹ اسی کو الیبوریٹ کریں کہ اگر نش جو ہے وہ پروفیشن کو ہم کہہ رہے ہیں، جاب کو ہم کہہ رہے ہیں، تو پھر وہ اسپیشیز اب کس طرح سے فوڈ لے رہی ہے وہ نیچر بھی بتا دیتا ہے کہ پھر کون سا انٹریکشن یہاں پر آ جاتا ہے۔ فار ایگزامپل کہ وہ آرگنیزم جو اس ایریا کے اندر کام کر رہا ہے وہ کس طرح سے کر رہا ہے، کیا وہ پریڈیٹر ہے، کیا وہ شکاری ہے، کیا وہ پرے ہے، کیا اس کا شکار کرتے ہیں، یا پھر آ جاتا ہوتا ہے کہ وہ کمپیٹیٹر ہے، یعنی کہ وہ دوسروں کے ساتھ کمپیٹ کرتا ہے اپنی فوڈ کے لیے، یا پھر وہ ہربیوور ہے، یعنی کہ وہ پودوں کو کھاتا ہے، یا پھر وہ ہمارے پاس کون سے انٹریکشنز اور آ جاتے ہیں، ڈیکمپوزر ہے، یا پھر وہ ہمارے پاس کارنیورس اینیمل ہے، اومنیورس ہے، کیا ہے۔ تو یہ جو ان کے بیہیویئر ہوں گے، وہ ڈفرینٹ ان کے انٹریکشن ہوں گے، اس کو ہم کہتے ہوتے ہیں نش۔ اب اس کے علاوہ اور بھی اس کے اندر چیزیں آ جاتی ہیں نش کے اندر، اور کمپوننٹس کیا کیا ہوں گے ہمارے پاس، ٹیمپریچر کتنا ہے، ہیومیڈیٹی کتنی ہے، اور اس کے علاوہ واٹر کتنا موجود ہے، سوئل کیا ہے، کس طرح کی ہے، واٹر کیسا ہے، یہ ساری چیزیں بھی نش کے اندر آ جاتی ہیں، کیونکہ یہ ایک آرگنیزم کی لائف کے اوپر انٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں، اس کے کس طرح کا اس نے کام کرنا ہے اس کو یہ کنٹرول کر رہی ہوتی ہیں۔ نیکسٹ ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے آرٹیکالوجی اور سینیکالوجی کے بارے میں۔